بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے، اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھی۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے، زیادہ نماز اور تسبیح کرنے والے تھے۔ پس آسمان کے آباد کنندگان فرشتے تھے، اور زمین کے جنات۔ اس روایت کو حضرت ذاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جبرین بن سعید ابو القاسم بلخی مفسر ہے، جو انتہائی درجہ کے ضعیف راوی ہے۔ آب الجنات کی خواہشات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آب الجنات سموم کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تو فرمایا، تم کوئی تمنا کرو۔ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم خود کو دیکھیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ سکے، اور ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کی گئی، اس لیے وہ خود تو دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی فوت نہیں ہوتا مگر جوان ہو کر، یعنی جیسے بچہ آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے ان کا بوڑھا جوان ہو کر مرتا ہے۔ ابلیس کب سے زمین پر رہنے لگا؟ جویبر اور عثمان اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے، حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا، اور وہاں سے جلا وطن کیا، اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بگایا، اور ابلیس اپنی لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ محمد بن اسحاق حضرت حبیب بن ابی ثابت وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر اقامت اختیار کی تھی۔ فرشتوں نے تخلیق آدم پر کیوں اعتراض کیا؟ حضرت مقابل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جیبر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ذاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا،
अतजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा, क्या आप ज़मीन में इसको पैदा करना चाहते हैं जो इसमें फ़साद पैदा करेगा और खून बहाएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये फ़रिश्ते गैब नहीं जानते थे, बल्कि उन्होंने औलाद आदम के आमाल को जिन्नात के आमाल पर क़यास कर लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा, क्या आप ज़मीन में इसको पैदा करना चाहते हैं जो फ़साद करेंगे, जैसा कि जिन्नात ने फ़साद किया, और खून बहाएंगे जैसा कि जिन्नात ने खून बहाया। और ये इसलिए कि उन्होंने अपने एक नबी को कत्ल किया था जिसका नाम यूसुफ था। जिन्नात में नबी हुए हैं या नहीं, इसकी मुकम्मल तफसील इसी किताब में आगे आ रही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ एक रसूल मबूस फरमाया जिसने इनको अल्लाह की इताअत का हुक्म फरमाया और ये कि इसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे और एक दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे। जब उन्होंने अल्लाह ताला की इताअत छोड़ दी और कत्ल करना शुरू कर दिया तो इस वक्त से फरिश्तों ने कहा था, क्या आप ज़मीन में इसको पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नात रहा करते थे। उन्होंने ज़मीन में फ़साद बर्पा किया और खूनरेज़ी की तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा जिन्होंने इनको मारा और समंदरों के जजीरों में ले जाकर छोड़ दिया। फिर जब अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी मैं ज़मीन में एक नायब ज़रूर बनाऊंगा, कहने लगे, क्या आप पैदा करेंगे ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फ़साद करेंगे और इसमें खून रेज़ियाँ करेंगे जैसा कि इन जिन्नात ने किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जिन्नात किस दिन पैदा हुए? हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया और जिन्नात को जुमरात के दिन पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया। फिर जिन्नात की एक कौम ने कुफ्र इख्तियार किया तो फरिश्ते इनकी तरफ ज़मीन पर उतरते थे और इनसे जंग करते थे और ज़मीन में खूनरेज़ी होती थी और फ़साद बर्पा होता था। इसी पर कयास करते हुए फ़रिश्तों ने कहा था, आप ज़मीन में इसको पैदा करेंगे जो इसमें फ़साद करेगा। कौन सी मखलूक़ात पहले और कौन सी बाद में पैदा हुई? हज़रत वहाब रज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को दोज़ख से पहले, अपनी रहमत को गज़ब से पहले, आसमान को ज़मीन से पहले, सूरज और चाँद को सितारों से पहले, दिन को रात से पहले, समंदर को खुश्की से पहले, ज़मीन को पहाड़ों से पहले, फ़रिश्तों को जिन्नात से पहले, जिन्नात को इंसानों से पहले और नर को मादा से पहले पैदा फरमाया। जिन व इंसान की असल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल जिन को आग से पैदा कर चुके थे, जो गायत लुताफ़ की वजह से एक गर्म हवा थी, और जिन्नात को खालिस आग से पैदा किया जिसमें धुआं ना था। और इब्लीस से हिकायत करते हुए अल्लाह ताला हिकायत फरमाते हैं, आपने मुझ को आग से पैदा किया और इस आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। कहता है, आग का जिन्नात की असल होना दलाइल समिया से साबित है।
جنات کی آگ سے پیدا ہوئے تو ان کو شہابے کیسے جلا سکتے ہیں؟ ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہابے ان کو ضرر بھی پہنچاتے ہیں اور ان کو جلاتے بھی ہے۔ یہ آگ کو کیسے جلاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کو آگ کی طرف ویسے ہی منسوب فرمایا جیسے انسان کو خاک، گارا اور بجنے والی مٹی کی طرف منسوب فرمایا، جس سے انسان کے حق میں مراد یہ ہے کہ اس کی اصل گارا ہے، حالانکہ انسان حقیقت میں گارا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جنات بھی اصل میں آگ سے پیدا ہوئے۔ اس کی دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، شیطان نے نماز میں میرا مقابلہ کیا تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اور میں نے اس کی لعاب کی ٹھنڈک کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ پس جو خود جلانے والی آگ ہو، اس کی لعاب ٹھنڈی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ سرے سے اس کی لعاب ہو ہی نہیں سکتی۔ پس ہم نے جو کہا اس کی صحت معلوم ہو گئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اس پانی کے ساتھ تشبیہ دی جو کنواں کودنے کے وقت نکلتا ہے، اور اگر وہ ایسی اشکال پر نہ ہوتے جو آگ کی نہیں ہے تو ان کی صورتوں کا ذکر اور شعلوں اور چنگاریوں کی نہ ہونے کا ذکر کیوں فرماتے؟ قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں، جنات کے آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہم ان میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں کے سامنے ظاہر کر دے، ان کے اجسام کو موٹا کر دے اور ان کے لیے ایسی صفات پیدا کر دے جو آگ کی صفات سے زائد ہوں، اور وہ اپنے آگ ہونے سے خارج ہو جائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ جنات کی شکلیں۔ قاضی ابو الیعلی الفرا فرماتے ہیں، جنات کی شکلیں مختلف ہوتی ہے اور جسم ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ لطیف ہو، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ کثیف ہو۔ معتزلہ اس کے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجسام لطیف ہی ہے، اور ان کی لطافت کی بنا پر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ جنات نظر آ سکتے ہیں۔ قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں جن لوگوں نے جنات کو دیکھا ان کو واقعی طور پر دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روایت کو پیدا کیا ہے، اور وہ شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رویت کو پیدا نہیں کیا ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جنات مختلف شکلوں میں ہے اور نرم ہے، اجسام لطیف ہے۔ اکثر معتزلہ کہتے ہیں کہ ان کے اجسام لطیف اور بسیط ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی درست ہے اگر اس پر ہمارے سامنے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل مل جائے، جبکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو ہم اس باب میں جانتے ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی خاک سے۔ فرمان خداوندی، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من مارج من نار سے مراد آگ کا شعلہ
اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ فرمان خداوندی وخلق الجان من مارج من نار کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جنات کو پہلے اور سب شعلہ سے پیدا کیا جو آگ کے بھڑکنے کے وقت اوپر کی سطح پر نظر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے تھا۔ ایک قبیلہ جس کو جن کہا جاتا تھا، یہ فرشتوں میں سے لوکی آگ سے پیدا کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جنات جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، یہ شعلہ زن آگ سے پیدا کیے گئے۔ فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لوک آگ سے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنات کو خوبصورت ترین آگ سے پیدا فرمایا۔ جنات دوزخ کی آگ کی 17ویں حصے سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوکی وہ آگ ہے جس سے جنات پیدا کیے گئے۔ دوزخ کی آگ 17واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ لوکی آگ کا 17واں حصہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ جن و شیاطین سورج کی آگ سے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنات اور شیاطین کو سورج کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کی اقسام۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسم پر پیدا فرمایا۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، اور ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہے۔ حافظ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاید کہ یہ دوسری قسم وہ ہے جو نہ تو کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے۔ اگر یہ درست ہو کہ جنات کھاتے پیتے نہیں، تو جنات کی 3 قسموں کی ایک اور حدیث۔ حضرت ابو طلبہ حشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 اقسام ہے۔ ایک قسم کی پر ہے جن سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آخری قسم جو اوپر کی حدیث میں بیان کی گئی ہے، ان جنات کی ہے جو اپنی شکلیں مختلف طور پر بدل سکتے ہیں۔ بعض کتے جنات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتے جنات کی ایک قسم ہے، اور یہ ضعیف قسم کی جنات ہے، چنانچہ جس کے پاس کھانے کے وقت کتا بیٹھ جائے تو اس کو کچھ ڈال دے یا اس کو ہٹا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتے جنات کی ایک قسم ہے، جب یہ تمہارے کھانے کے وقت آ جائے تو ان کو کچھ ڈال دو، کیونکہ ان کا بھی ایک نفس ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ کتے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں کسی مخلوق کو مٹا نہ دوں۔ تم ان میں سے ہر سیاہ کتے کو قتل دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی ایک قسم ہے۔ مختلف شکلیں بدلنا اور انسان وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہونا، کالا کتا شیطان ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سیاہ کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا،
سرخ اور سفید کے مقابلے میں سیاہ کتے نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہے، سیاہ کتا چونکہ شیطان ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا سراسر نافرمان ہے، اور شیاطین دوزخ میں جائیں گے۔ جنات کس کس شکل میں آ سکتے ہیں؟ جنات بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں۔ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندے وغیرہ کی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کو قتل کرنے کا طریقہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں جو جنات تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 مرتبہ تنبیہ کرو، اگر پھر بھی وہ سامنے آئے تو اس کو قتل کرو۔ جنات کا اپنی صورت بدلنے کی حقیقت۔ قاضی ابو الیعلا حنبلی فرماتے ہیں، شیاطین کو اپنی صورت بدلنے کا اور صورت تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات اور خاص قسم کا کوئی فعل جتلا دیتے ہیں کہ جب یہ فعل اور کلمہ استعمال کرے اللہ تعالیٰ ان کو ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل فرما دے۔ پس یہ کہنا کہ شیطان اور جن میں اپنی شکل و صورت بدلنے کا پر کوئی قادر نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اور جن اس کلمے پر قادر ہے کہ جب بھی وہ اس کلمے کو ادا کرے اور اپنی مخصوص حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل کر دے، اور ان کی فطرت میں یہی طریقہ جاری رہتا ہے۔ لیکن بذات خود اپنے آپ کو مختلف اشکال میں ظاہر کرنا جنات و شیاطین کے لیے محال ہے، کیونکہ ان کا اپنی ذاتی صورت سے دوسری صورتوں میں خود کو منتقل کرنا ان کی بنیاد کے خلاف اور اجزاء کی تفریق ہے، اور جب ان کے اجزاء دوسری صورت میں منتقل ہو جائیں گے تو پہلی صورت کی حیات باطل ہو جائے گی اور مجموعی طور پر وقوع فعل محال ہو جائے گا۔ تو یہ جنات و شیاطین بذات خود اپنے آپ کو دوسری صورتوں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ قاضی ابو الیعلا فرماتے ہیں، فرشتوں کے مختلف شکلیں بدلنے کے متعلق بھی یہی صورت ہے، اور یہ جو ابلیس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سراقہ کی شکل میں ظاہر ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں اکثر طور پر آتے تھے، یہ اسی بات پر محمول ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے قول پر ان کو قدرت بخشی ہے جس کے کہنے سے ان کو اللہ تعالیٰ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ غیلان جادوگر جنات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غیلان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر سکے، لیکن انسانوں کے جادوگروں کی طرح جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو آذان دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جادوگر جنات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نماز شروع کرتا تھا تو شیطان میرے سامنے حضرت ابن عباس کی صورت اختیار کر کے آ جاتا تھا، تو مجھے حضرت ابن عباس کا ارشاد یاد آیا تو میں نے اپنے پاس ایک چری رکھ لی، جب وہ میرے سامنے آیا تو میں اس پر چڑھ گیا اور اس کو چری کونپ دی، جس کا تاب نہ لا کر وہ زمین پر دڑام سے گر پڑا
اس واقعے کے بعد میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ 2 انگشت کا جن۔ حضرت عقبہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو پالان کے کپڑے پر دیکھا جس کا قد صرف 2 انگشت تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں عزب پستہ قد ہوں۔ انہوں نے فرمایا تو جنات میں سے ہے۔ پھر اس کے سر پر ایک ڈنڈا مارا کہ وہ بھاگ گیا۔ بعض کتے اور اونٹ جنات میں سے ہوتے ہیں۔ قاضی ابو الیعلیٰ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتے کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ شیطان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ معلوم ہے کہ کتا کتے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد اونٹ کے بارے میں ہے کہ یہ جن ہے، حالانکہ وہ اونٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کتے اور اونٹ کے متعلق جنات کے ساتھ تشبیہ کے طور پر فرمائی ہے، کیونکہ کالا کتا باقی قسم کے کتوں سے زیادہ شریر اور سب سے کم فائدہ مند ہوتا ہے، اور اونٹ مشکلات جھیلنے اور بار برداری میں جنات کے مشابہ ہے۔ بعض سانپ جنات ہے۔ ابن عنم فرماتے ہیں جنات کی 3 قسمیں ہیں جن پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے سانپ اور کتے۔ مسخ شدہ جن سانپ کی شکل میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سانپ جنات سے مسخ شدہ ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سانپ مسخ شدہ جنات سے ہے، جیسا کہ بندر اور خنزیر مسخ شدہ انسان ہے۔ جنات سفید سانپ ہوتے ہیں۔ تم رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات میں زمین سفر کے لیے سمٹ جاتی ہے۔ جب تمہیں جلا وہ بے راہ کر دے تو تم اذان دیا کرو، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستہ بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ پر لگا دیتا ہے۔